What a beautiful message of Islam is. اب یہاں پر کہانی ہو گئی ہے منفی جی، کردار کی کمزوری تھی، تربیت کی کمزوری تھی، گھر والوں نے تفاخر اور تکاثر کی بحثیں گرم کر دی، اس کے مائنڈ سیٹ کو اسپرچویلٹی سے دور رکھا، تزکیہ نفس کو تباہ کر دیا، اس کو زائل کر دیا، ترک کر دیا، کمپرومائز کر دیا. اب جی وہ شخص ہی ایسا ہے جو کمپیریٹیو مائنڈ کے ساتھ آیا ہوا، اچھا ان کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، جاتی یہاں کہانی یہی ہے، اس کو کیوں مل گیا. اب تو حیرت کی بات ہے سرکار، یہ تو اب دیندار حلقوں کے اندر بھی شروع ہو گئی ہے. انہوں لوگ زیادہ سنتے پے نے، مینو نہیں سنتے پے، یہ فالوورز کی جنگ شروع ہو گئی ہے، یہ ریٹنگز کی جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے پاس اتنا کیوں. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی اخوت کو قائم رکھنے کے لیے اصول اتنے زبردست دیے تھے. لا تجسسوا بدگمانی نہ کرو. بدگمانی ایک چیپٹر ہے جو بغض اور عداوت پہ لے کے جائے. یاکم وزن فإن الظن أكذب الحدیث. لا تجسسوا، تجسس مت کرو، سپائی مت کرو، ٹو مت لگاؤ. کیوں تو پھر اس کی نعمت دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. اچھا میں دیکھوں تجھے گھر میں کیا ہو رہا ہے. روز آتے ہیں حضرت جی، بہت خوش رکھتے ہیں، روز بہت چوڑے ہو کے آتے ہیں، روز بڑے مزاج میں آتے ہیں، کلف کے کپڑے ہوتے ہیں، is always wearing good brand. میں مزید دیکھ، کیوں مزید دیکھنا ہے؟ تجسس فی الدین مذموم. دین میں دین کی شریعت دین کے اندر تجسس کسی کی زندگی میں رکھنا، یہ مطلب یہ کردار کی کیا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا ٹو لینے کی کیا شوق ہے آپ؟ اور سنیں کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، ٹو لینی ہے، اس سے پتہ کروانا ہے. اور کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں اور کیا کر رہے ہو آج کل؟ نہیں اور کیا کر رہے ہو آج کل تک ٹھیک ہے. کیا کرنے کا پروگرام ہے یہ بتائیں. نہیں جا اس بار بھی جا رہے ہو؟ اس بار بھی فورن ٹور پہ جا رہے ہو؟ نہیں اب چلے آپ اس کو تو نہ لے کے آئے، لیکن یہ کردار ہی نہیں ہے مسلمان. یہ کیریکٹر اتنا گرا ہوا کیریکٹر ہے نا، تجسس، اسپائنگ. آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کو تو یار آپ لوگ اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہو، گالیاں نکال رہا ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، شراب پی رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. تجسس والے کو کیوں بخشا ہوا ہے؟ شریعت نے جو ویٹیج دی ہے تجسس کر رہا ہے، وہ ٹو لے رہا ہے. منع کیا ہے بھائی کہ جب تمہارے کیریکٹر کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، دور رہو ان عناصر سے جو تمہیں برباد کر سکتے. اس لیے کہا گیا ہے جس کی عقیدے کی پختگی ہو وہ تو چلے جا سکتا ہے جہاں تعاون ہے، لیکن جب تم تعاون کو دیکھو تو ایسے بھاگنا وہاں سے جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگو. کیوں؟ کیونکہ تم مینیج نہیں کر سکتے اللہ کی تقسیم کو. بیماری کی جو اللہ نے جو بیماری تقسیم کیا تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ، فَإِذَا یا وَإِذَا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ایک عقیدہ ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شافی ہے، شفا دے. مرض بھی اللہ کے حکم سے آیا، شفا بھی اس کے حکم سے. تو اگر تم نہیں مینیج کر سکتے ایک تعاون کسی جگہ